326 قبل مسیح ہے۔ دریائے سندھ کے اس مغربی کنارے پر پڑاؤ ڈالے سکندر اعظم کا لشکر طوفانی موجوں کے اس پار دریا کے دوسرے کنارے پر نظریں جمائے ہوئے ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچے بغیر راجہ پورس پر حملہ ممکن نہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ 14 سال کے طویل سفر کی اذیتیں اور اجنبی موسموں کے بے رحم تھپیڑے سہنے کے بعد اب ایک دریا کی چند سرکش موجوں سے ہار مان کر سکندر اعظم ہنڈ سے یونان واپس لوٹ جائے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس مقام کو ہنڈ کی بجائے کسی اور نام سے پکارا جاتا ہو۔ بہرحال سکندر اعظم اور اس کے لشکر کو درپیش یہ پریشانی قریبی پہاڑیوں پر آباد مچھیروں کے لیے خاصی توجہ کا مرکز بن گئی تھی، کیونکہ مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ موسم سرما میں کشتیوں کے پل بنا کر لوگوں کو دریا پار کرانا بھی ان کا آبائی پیشہ تھا، اور ان کی اسی مہارت سے سکندر اعظم نے بھی فائدہ اٹھایا اور دریا عبور کرنے کے بعد راجہ پورس پر حملہ کرنے پنجاب کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ یہ مچھیرے سکندر اعظم کے جانے کے بعد بھی یہیں آباد رہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہی لوگ ملاحی ٹولے کے نام سے مشہور ہوئے۔ اٹک کے تاریخی قلعے کے پہلو میں آباد اس بستی کے گلی کوچے عہد رفتہ کی وہ داستان بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں جس میں کشان عہد کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور پہلی صدی قبل مسیح کی اس تہذیب کی چمک بھی جسے گندھارا تہذیب کہا جاتا ہے، جو کئی صدیوں تک اس خطے میں اپنی بہار دکھاتی رہی۔ ہندو شاہی عروج و زوال کا قصہ بھی اسی داستان کا حصہ ہے۔ اٹک اور ہنڈ کے یہ قلعے اس پرآشوب عہد کی یاد دلا رہے ہیں جب یوسف زئی اور خٹک قبائل مغلیہ حکمرانوں کے لیے ایک کھلا چیلنج بنے ہوئے تھے۔ ہنڈ ہی کے مقام پر محکمہ آثار قدیمہ کا یہ عجائب گھر تاریخ کے گپ اندھیرے میں کھلنے والا ایک ایسا دروازہ ہے جس کی دوسری جانب ماضی حال کے اجالے میں نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف تہذیبوں کے باہمی ملاپ نے خیبر پختونخوا کے اس خطے میں ایسی ثقافت کو پروان چڑھایا جس کا ہر نظارہ ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ درہ خیبر سے وادی شندور تک تہذیب و ثقافت کے یہی رنگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن کچھ اس انداز سے کہ ہر رنگ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دریائے کابل اور دریائے سندھ کا یہ مٹیالہ اور فیروزی پانی جو ساتھ صاف تو بہتے ہیں لیکن اپنے رنگوں کی بدولت اپنی شناخت بہرحال قائم رکھتے ہیں۔
انہی دو دریاؤں کے سنگم پر 9 کلومیٹر کے علاقے میں بکھری ہوئی تاریخ مختلف تہذیبوں کے عروج و زوال کا ایک آئینہ ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت نے دریائے اٹک میں کنڈ پارک سے اٹک خرد ریلوے اسٹیشن تک اباسین فیری چلانے کا منصوبہ بنایا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عوام کو ماضی کے دھندلکوں میں چھپی تاریخ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یوں ایک طرف تو لوگوں کو اس علاقے کی سیاحت کا موقع ملے گا اور دوسری طرف صوبے کی معیشت کو ایک مضبوط سہارا۔ کراچی سے منگوائی جانے والی اپنی نوعیت کی منفرد اباسین فیری کو اکوڑا خٹک کے مقام سے دریائے کابل کی سبک گام لہروں پر رکھا گیا۔ اباسین فیری کی بدولت صوبے میں سیاحت کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ اباسین فیری اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے تو دیکھنے والوں کو دریا کے دائیں جانب شیر شاہ سوری کا تعمیر کیا ہوا تاریخی جی ٹی روڈ نظر آتا ہے، جس کے کنارے آباد اکوڑا خٹک میں صاحب سیف و قلم شاعر خوشحال خان خٹک آسودہ خاک ہیں، جو اپنی طبع آزاد کی بدولت مغلوں کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بنے رہے۔ جذبہ حریت، غیرت و حمیت، اپنی قوم کے درد اور رومانویت سے لبریز خوشحال خان خٹک کی شاعری آج بھی ان فضاؤں میں سرگوشیاں کرتی محسوس ہوتی ہے، اور اس خطے کی رومان پرور فضا میں محبت کے اس لازوال جذبے کی کشش بھی محسوس کی جا سکتی ہے جو کبھی موسیٰ خان گل مکئی اور کبھی یوسف خان شیربانو کی صورت میں سامنے آیا۔ اگرچہ اباسین فیری ابھی تزئین و آرائش کے مراحل سے گزر رہی ہے، تاہم اس کشتی کے ذریعے تاریخ کے سفر پر نکلنے والوں کے لیے یہ معلومات یقیناً دلچسپی کا باعث ہوں گی کہ اباسین فیری تمام بنیادی سہولیات سے آراستہ ہے۔ This is just the beginning. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بلکہ اکراس دا ریور اسلام آباد سے یا پنجاب کی قریب ڈسٹرکٹ سے بھی جتنے ہمارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ یہ ایک اچھی اٹریکشن ہوگی ان سب کے لیے۔ فائبر گلاس سے بنی ہوئی اباسین فیری اپنے خوبصورت ڈیزائن اور دیگر خصوصیات کی بدولت بہت جلد سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔
30 سیاحوں کی گنجائش والی اباسین فیری کی بکنگ خیبر پختونخوا ٹورزم کے اسلام آباد اور پشاور آفیسز کے علاوہ کنڈ میں بھی کی جا سکتی ہے، اور یہیں سے اباسین فیری اپنے سفر کا بھی آغاز کرتی ہے۔ سیاح اس سفر سے پہلے کنڈ پارک کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ انہی فضاؤں میں دریائے کابل سے آتے ہوئے ہوا کے جھونکوں سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ دریا کی لہروں پہ رقصاں اباسین فیری لہر لہر ان مقامات کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں تاریخ کی سرگوشیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ بہرام کی بارادری ہے۔ یہ بارادری خوشحال خان خٹک کے بیٹے بہرام خان کے نام سے منسوب ہے، جو ان کی فوج کا بھرتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آرام گاہ بھی تھی۔ اٹک کے تاریخی قلعے کے ایک پہلو میں تو ملاحی ٹولہ آباد ہے، جبکہ دوسرے پہلو میں بیگم کی سرائے ہے، جو شیر شاہ سوری کے عہد میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ وہ مشہور پتھر ہیں جنہیں جمالے اور کمالے یعنی جمال گٹھ اور کمال گٹھ کہا جاتا ہے، جن سے کئی فرضی کہانیاں منسوب ہیں۔ برطانوی عہد کی ایک یادگار یہ کارتوس بھی ہے، جو اس پٹھان رجمنٹ کی یاد دلا رہا ہے جسے ایک باقاعدہ رجمنٹ کی شکل تو انگریزوں نے دی، تاہم پٹھانوں کو مغلوں کی اصل عسکری قوت کی حیثیت سے شہرت بہت پہلے حاصل ہو گئی تھی۔ اباسین فیری جب اٹک کے اس تاریخی پل تک پہنچتی ہے تو سیاحوں کی دلچسپی اور جوش و خروش نقطۂ عروج پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ تاریخی پل ہے جس کے ابتدائی خد و خال شیر شاہ سوری کے عہد میں بنائے گئے ستونوں میں ملتے ہیں، تاہم بعد میں انگریزوں نے یہاں ایک مضبوط پل بنا کر ایک مستقل سہولت فراہم کر دی تھی، جس سے گزرتی ہوئی ٹرین آج بھی اس پل کے شاندار ماضی کی یاد ضرور دلاتی ہے۔ اٹک خرد کا ریلوے اسٹیشن برطانوی عہد کے اس دور کی یاد دلاتا ہے جب نت نئی ایجادات اہل ہندوستان کے لیے آسانیوں اور سہولتوں کا پیغام لے کر آ رہی تھیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے اباسین فیری واپس کنڈ پارک کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ سیاحوں نے آج جو دیکھا، جو سنا، وہ کوئی افسانہ تو نہیں تھا، لیکن تاریخ کے کچھ نقوش اور حقائق ضرور تھے جن پر ہر لمحہ کسی افسانے کا گماں ہوتا رہا۔ شاید یہ کیفیت اس اباسین فیری کی وجہ سے پیدا ہوئی جو اپنے مسافروں کو اس فسوں خیز ماحول کا حصہ بنا دیتی ہے، اور اسی یقین کے ساتھ اباسین فیری آپ کو بھی بلا رہی ہے کہ آئیے، دیکھیے اور محسوس کیجئے تاریخ کے اس افسانوی ماحول کو جس میں گزرے ہوئے کل کی سرگوشیاں بھی ہیں، آج کی حقیقت بھی، اور آنے والے زمانوں کی چاپ۔